بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہو جاتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ ماں باپ دنیا میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ ماں نہ ہو تو دل کو دلاسا دینے والا کوئی نہیں، اور اگر باپ نہ ہو تو زندگی کی دوڑ میں اچھا مشورہ دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ باپ کی دولت پہ گھمنڈ کرنے کا کیا مزہ؟ مزہ تو تب ہے جب دولت اپنی ہو اور فخر باپ کرے۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے لیکن نظریے کا نہیں۔ ہم میں اکثریت دوسروں پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی سزا اور خود پہ آئی مصیبت کو اللہ کی طرف سے ملی آزمائش سمجھتے ہیں۔ جب بھی کسی غریب کو کچھ دیں تو یہ نہ سوچیں کہ آپ اس کی دنیا سنوار رہے ہیں، بلکہ یہ سوچیں کہ وہ غریب آپ کی آخرت سنوار رہا ہے۔ جب ایک عورت بے پردہ ہو کر نکلتی ہے تو عزت کی نگاہ سے اسے کون دیکھتا ہے؟ جب فرشتے ہی لعنت کر دیں پھر انسان کے اندر تو شیطان ہے۔ خود اندازہ فرمائیں کس کس کی گندی سوچوں کی محور بنتی ہے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ عورت سفید چادر کی طرح ہوتی ہے جس پر پانی کا داغ بھی لگ جاتا ہے۔ محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے۔ وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ میں جیسے جیسے لوگوں سے ملتا گیا میرا ایمان پکا ہوتا چلا گیا کہ اخلاق بھی رزق ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ زندگی نے ایک چیز ضرور سکھائی ہے، ایک اپنے میں خوش رہنا، ایک دوسروں سے کوئی امید مت رکھنا۔ تین لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکیں۔ والدین، بچہ، غمزدہ انسان، کیونکہ ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ خلوص اور اچھائی صرف الفاظ میں نہیں، اپنی نیت اور فطرت میں بھی پیدا کریں تاکہ آپ لوگوں کے عیب نہیں ان کی خوبیاں دیکھ پائیں۔ زندگی نے دو چیزیں تو ضرور سکھائی ہیں، ایک تو اپنے میں خوش رہنا، دوسرا اپنے خدا کے سوا کسی سے کوئی امید نہ رکھنا۔ بھروسہ کسی بھی رشتے کی سب سے مہنگی شرط ہے۔ بعض رشتوں کے نام نہیں مقام ہوتے ہیں۔ کامیابی حاصل کرو لیکن پیسے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی پہچان بنانے کے لیے۔ مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے، ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ محبت کو الفاظ میں نہیں لہجوں میں تلاش کریں۔ الفاظ تو منافقین کے بھی بہت میٹھے ہوتے ہیں۔ رنج و الم کے ڈھول بجا کر، چاہت کے کشکول اٹھا کر در در پھرنا ٹھیک نہیں ہے، سنو محبت بھیک نہیں۔ لوگ جب آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ جو لوگ مخلص ہوتے ہیں وہ دعویٰ نہیں کرتے، اور
جو اخلاص سے خالی ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر دعوے ہوتے ہیں۔ کہاں ملتا ہے کوئی سمجھنے والا، جو بھی ملتا ہے سمجھا کے چلا جاتا ہے۔ رب کو راضی کر لو، وہ آپ کے لیے بندوں کو خود ہی راضی کر لے گا۔ والدین کی خدمت، استاد کا ادب، سائل اور یتیم کی دعا سکون قلب کے ذرائع ہیں۔ یتیم کا مال کھانے والا 1000 یتیم خانے بنوائے سکون نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر وہ ہوگا جو تو چاہتا ہے۔ حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں، تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار ہے نہ تیری عطا کا شمار ہے۔ نماز کی تو ہے جو روک دیتی ہے طواف کعبہ کو، تو تیرے کاروبار کی کیا اوقات ہے جس کے لیے تو چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ ایک آدمی نے کسی بزرگ سے پوچھا، میرا اللہ اس وقت کیوں نہیں سنتا جب میں مانگتا ہوں؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، وہ تیرے گناہوں کی سزا بھی اس وقت نہیں دیتا جب تو کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں بھی نہیں لکھی تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں۔ تقدیر لکھنے والا تو بے بس نہیں ہے۔ اتنی کیوں سکھائی جا رہی ہے زندگی ہمیں، کون سا یہاں صدیاں گزارنی ہیں۔ آج کی اچھی بات، اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہے۔ ایک انسان کو پہلے سننا چاہیے اور اسی سے بولنے کا فن سیکھنا چاہیے۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے، زندگی جب مایوس ہوتی ہے تبھی محسوس ہوتی ہے۔ زبان الفاظ کہتی ہے، لہجہ سچ بتاتا ہے۔ اندھیروں کو نور دیتا ہے، ذکر اس کا دل کو سرور دیتا ہے۔ اس کے در سے جو بھی مانگو وہ اللہ ہے ضرور دیتا ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا، اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر چیز سے نواز دے گا۔ اوپر والے پر ایمان رکھو، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں ان کے لیے معجزے ہوتے ہیں۔ خدا جب درد دیتا ہے تو تسکین بھی دیتا ہے، تو مانگ اسی سے تسکین، صبر اور اس کی مدد، پھر تو رحمان کو رحیم ہی پائے گا۔ اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے، اور وہ دعائیں تو کبھی بھی رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے، اور پھر وہ عطا کرتا ہے وہاں جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے
جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔